اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ سیریز ان اعتراضات سے ریلیٹڈ ہے کہ جن کا تعلق امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن میں متعدد لوگوں نے اعتراض کیا ہے، کبھی امام کی عمر پہ، کبھی امام کی ولادت پہ، کبھی امام کے ظہور پہ، تو کبھی امام کے ظہور سے متعلق دوسری علامتوں پہ۔ اور یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ان سارے اعتراضات کے جواب آپ تک پہنچائیں۔ آئیے ہم اپنے اس ایپیسوڈ کے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ کیا اب تک 313 اصحاب جمع نہیں ہوئے؟ برادران عزیز، 313 اصحاب کے جمع ہونے کی بات اگر ہے تو یہ عدد شرط ظہور نہیں ہے، کیونکہ علامت اور شرط میں فرق ہوتا ہے۔ رہی بات 313 اصحاب کے جمع ہونے کی، تو آئیے قرآن پہ نظر کریں، جہاں قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اینما تکونوا یات بکم اللہ جمیعا، تم کہیں بھی رہو اللہ تم کو جمع کرے گا۔ اب اس آیت کی تفسیر پہ اگر نظر کریں تو ہمیں امام رضا علیہ السلام کا وہ قول ملے گا جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں، واللہ ان لو قام مہدی جنا۔ یہاں مہدی کی جگہ پہ امام نے 12ویں امام کا وہ لقب استعمال کیا ہے کہ جس کو سننے کے بعد ایک مومن پہ کھڑا ہونا لازم ہے۔ واللہ ان لو قام مہدی جنا لجمع اللہ علیہ جمیع شیعتنا من جمیع البلدان۔ خدا کی قسم، جب ہمارا مہدی قیام کرے گا تو اللہ تمام شہروں سے تمام شیعوں کو ان کے گرد جمع کرے گا۔ قرآن کی آیت اور اس کی تفسیر پہ نظر کرنے کے بعد ہم کو کم از کم اس بات کا علم ہو گیا، یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ اگر چاہے تو وہ کسی بھی وقت کسی کو بھی کہیں بھی جمع کر سکتا ہے۔ اب آئیے، اگر 313 اصحاب کی بات ہے تو کیا 313 اصحاب کے عدد کی تکمیل سے ظہور واجب ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ چلیے ہم اس بات کو ایک مثال سے واضح طور پہ سمجھتے ہیں کہ آسمان پہ سیاہ بادلوں کا ہونا بارش کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، لیکن آسمان پہ سیاہ بادلوں کا ہونا بارش کے وجوب کی علامت نہیں ہے۔ ہم نے متعدد مرتبہ اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ آسمان پہ سیاہ بادل آ کے چلے جاتے ہیں لیکن بارش نہیں ہوتی، اور ایسا بھی دیکھا ہے کہ آسمان پہ سیاہ بادلوں کا دور دور تک کہیں نام و نشان نہیں ہوتا اور بارش ہو رہی ہوتی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش سیاہ بادلوں کی محتاج نہیں ہے، بارش اس علامت کی محتاج نہیں ہے، بلکہ اس نے پروردگار کی محتاج ہے۔ بالکل اسی طریقے سے امام زمانہ کے ظہور کی علامت میں سے ایک علامت ہے 313 اصحاب کے عدد کی تکمیل، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ 313 اصحاب اگر جمع ہو گئے تو ظہور واجب ہو جائے گا، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر 313 اصحاب نہ ہوئے تو ظہور ہی نہیں ہوگا۔ ظہور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہ کے اذن کا محتاج ہے، 313 اصحاب کے عدد کی تکمیل کا نہیں۔ اور اگر آپ 313 اصحاب کے تکمیل کی بات کرتے ہیں تو پھر اللہ کی قدرت میں کیا نہیں ہے؟ اللہ جب جہاں جس حالت میں چاہے 313 کی عدد جمع کر سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہا تو اللہ اس دن کو اتنا طولا نہیں کر دے گا کہ میری اولاد میں سے ایک قیام کرے گا، اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے ویسے ہی پر کر دے گا جیسے وہ جور و ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو ناظرین، اگر قدرت پروردگار پہ بھروسہ ہے تو پھر اللہ کے احاطے قدرت سے کوئی بھی عمل باہر نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دو باتیں ایک ساتھ واضح ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ ظہور امام 313 اصحاب کی عدد پہ موقوف نہیں ہے، تو 313 اصحاب کی عدد مکمل ہو یا نہ ہو، اگر اذن پروردگار ہوگا تو امام کا ظہور ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ 313 کی عدد کو اتنا ہی اہم سمجھیں تو پھر اللہ کی قدرت میں کیا نہیں ہے؟ اللہ جب چاہے جس حالت میں چاہے 313 اصحاب کی عدد کو مکمل کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بی تو شود عالم هلاک، شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آغاز نفس، تنها تو را داریم۔ اس سوال کا صحیح جواب دینے کے لیے اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جائیں یا ویڈیو کا ڈسکرپشن دیکھیں اور وہاں دیے ہوئے لنک پر کلک کر کے سوال کا صحیح جواب دیں۔ سوال کا صحیح جواب دینے والوں میں سے لکی ڈرا کے ذریعے ہر ایپیسوڈ کے 2 ونرز چنے جائیں گے اور انہیں انڈین 1000 روپے کا واؤچر ہدیے کے طور پر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ کوئز کی لنک 20 شعبان تک ایکٹیو رہے گی۔